السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ملک کے مقتدر اکابر حضرات علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے بڑے ہی محترم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، معزز ناظرین و سامعین، ہمارے اکابرین نے جو قیمتی باتیں اس وقت ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ میں بھی اس پر عمل کروں گا اور دوسرے ہمارے جتنے علماء بھائی ہیں، دوسرے بھائی ہیں، وہ سب اس پر عمل کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کے ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے اکابر علماء نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جہاں ہم علماء کے لیے اصلی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، وہیں وہ طلبہ جو عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، ان میں بھی حافظ بننے کا اور عالم بننے کا شوق پیدا کروانا، یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ میں تقریباً 14 سال سے USA میں تراویح سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس علاقے میں میں جاتا ہوں وہ اوکلاہوما سٹی ہے۔ مسجد السلام میں تقریباً 14 سال سے تراویح سنایا ہوں۔ اسی سے قریب میں ایک مسجد النصر ہے، وہاں جو قرآن سنانے والے حافظ صاحب ہیں، وہ بچوں کے ڈاکٹر ہیں۔ صبح سے شام تک ماشاءاللہ اپنے پیشے کو انجام دیتے ہیں اور عشاء کے وقت میں مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن بھی سناتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے طلبہ قرآن کے حافظ بھی بنے اور عالم بھی بنے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی بنے۔ صرف ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ اس وقت KAS IAS IPS اور اس طرح کی جتنی سوشل ڈگریاں ہیں یا سوشل شعبے ہیں، ان میں بھی ہمارے بچے جائیں، ایڈمنسٹریشن میں ہمارے بچے جائیں اور وہاں صحیح خدمت انجام دیں۔ کیونکہ میرا وکلا کے ایک پروگرام میں جانا ہوا، اس وقت طلاق ثلاثہ کا بڑا مسئلہ چل رہا تھا سپریم کورٹ، اور وہاں کی ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اس وقت میں نے حاضرین وکلا میں سے پوچھنا شروع کیا کہ ذرا بتائیں کہ طلاق بدعت کیا ہے، طلاق مغلظہ کیا ہے، طلاق بین کیا ہے، طلاق رجعی کیا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ان وکلا میں سے کسی کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ یہ سارے طلاق کی کیا صورتیں ہیں۔ سب نے کہا کہ ہم کو فقط ایک ہی طلاق معلوم ہے، وہ 3 طلاق۔ ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں ہم ان کو 3 ہی طلاق دلواتے ہیں۔ مجھے اس صورتحال سے بڑی تشویش ہوئی، یا میرے اللہ، مسلم وکلا ان کو تو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ عدت کے بارے میں پتہ ہے، نہ کوئی اور صورتیں جو خلا ہو یا تفویض طلاق ہو، اس کی کوئی صورتیں ان کے سامنے نہیں ہے۔ تو ایک خیال میرے دل میں پیدا ہوا، کاش کہ ہمارے یہ علماء، جیسا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے وکلا کی ڈگری حاصل کر کے بتا دیا۔ جب انہوں نے ایگزام لکھا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، فقط انگلش میں ایگزام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے ان طلباء کو ہمارے ان مدارس میں یہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اگر ان کو تیار کر کے ان ایگزاموں میں بھی بعد میں بٹھائیں تو
تو یہ صحیح وکلا سامنے آ کر اگر خدمت انجام دیتے ہیں تو بے گناہ جتنے بھی قید و بند میں اس وقت بند ہوئے ہیں ان کو چھڑانے میں ایک بہتر سے بہتر خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہ طلبہ اگر جن کے اندر ایمان ہو اور جن کے اندر ماشاءاللہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، یہ غلط کام کی طرف کبھی قدم نہ اٹھائیں، ان کی ایسی تربیت ہو اور ایسی کردار سازی ان کی جائے کہ اگر یہ محکموں میں بھی جا کر خدمت انجام دیں تو آج کے ڈاکٹروں کی طرح ایک پیشہ ور ڈاکٹر نہ بنے کہ جیسا بھی آئے جس طرح سے بھی آئے لوٹنے میں لگ جائیں۔ میرے بھائی ڈاکٹر ہیں جو اس وقت ابو ظہبی میں نیورو سرجن کی خدمت انجام دے رہے ہیں، انہوں نے خود یہ 1 ماہ قبل بتایا کہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا، آ کے کہا کہ فلاں ڈاکٹر سے میری پہلے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں ڈاکٹر مسعود سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی ایک ڈاکٹر ہیں، ہم سے کہو۔ تو انہوں نے اپنی پریشانی کو ظاہر کیا تو انہوں نے فوراً لکھ دیا کہ آپ کو 24 گھنٹوں کے اندر آپریشن کرنا ہی ہوگا، اگر آپریشن نہ کریں تو آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اتفاق سے باہر نکلنے کے بعد میرے بھائی سے ملاقات ہوئی تو ان سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو بھائی لے جا کر چیک کیے، نہ اسے آپریشن کی ضرورت تھی، صرف ٹیبلٹ کی ضرورت تھی، تو لکھ کر دے دیا کہ آپ کو ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت ہے، 1 ماہ کھاؤ تو تمہاری انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی، آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن ہاسپٹل کے بڑے بڑے جو ذمہ دار ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سب جمع ہو گئے، بھائی کو طلب کیا، کہا کہ آپ نے کیا کیا کہ ہاسپٹل کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ایسے مسلم جن کے اندر کلمہ طیبہ ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایسے افراد اگر ہاسپٹل چلا کر لوگوں کو بغیر آپریشن کی ضرورت کے آپریشن کرنا شروع کر دیں تو کیا حشر ہوگا ہماری قوم کا اور انسانیت کا، آپ ہی ذرا اندازہ لگائیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ہمیشہ سے یہ فکر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ایسے ڈاکٹرز، ایسے انجینئرز، ایسے آفیسرز ہم تیار کریں اور ایسے وکلا تیار کریں جن کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، جن کی کردار سازی ہو، تو وہ فیلڈ میں آ کر کام کرتے ہیں تو صحیح خدمت انجام دیں، غلط راستہ اختیار نہ کریں اور لوگوں کو لوٹنے کا کام انجام نہ دیں بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کا وہ کام انجام دیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں جب ہمارے سے بھی گفتگو ہوئی تو ہم یہاں بنگلور کی جامع مسجد سے جو ادارہ چل رہا ہے جامع العلوم، اس میں بھی ہم نے شاہین کے ساتھ ضم کر کے جیسا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ذکر فرمایا کہ حفظ پلس جہاں آپ نے شروع کیا ہے عالم پلس، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے اس ادارے میں جو حفاظ ہیں ان کو بھی ہم تعلیم دیں عصری، اور ساتھ ساتھ وہ علماء جو پڑھ چکے ہیں اور شوق رکھتے ہیں عصری تعلیم حاصل کرنے کا، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے اس ادارے میں گنجائش ہوگی کہ وہ اگر عصری تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ صرف 1 PhD نہیں لیتے بلکہ 3 4 PhD ماشاءاللہ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے یہ طلبہ کو بھی اللہ شوق دے دے کہ صرف مولوی بن کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، ساتھ یہ ڈگریاں بھی اگر حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ایک چینج آئے گا۔ آج ایسے علماء کی، ایسے حفاظ کی، ایسے حافظ علماء کی، عالم علماء کی، عالم ایڈوکیٹس کی ضرورت ہے اور عالم IAS KS IPS کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دن ہم کو دیکھنے کو مل جائے کہ یہ جو سیٹوں پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں تو ایک عالم IAS بیٹھا ہوا ہے، حافظ IPS بیٹھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر تبدیلی آئے گی اور یہ جو کرپشن ہے اور یہ غلط مزاج جو بنا ہوا ہے، امید کریں گے کہ یہ مزاج ختم ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی طب کی باتیں بہت ساری بتائے ہیں، نبیوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل میں باوجود نبی ہونے کے وہاں کے لوگوں کی دینی رہنمائی کی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تو ایسی صورت میں ہم کو
یہ خدمت ضرور انجام دینا ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اس خدمت کو انجام دینے میں ہمارے اندر قوت طاقت پیدا فرمائے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ ہم ہیں برابر. انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں، جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہو کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک دینی مزاج بھی ہے، فکر بھی ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی ان فکروں کو صرف ملک ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر پھیلائے، اور ہمارے بہت سارے وہ جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں ایک طرف عالم بھی بنے اور حافظ بھی بنے، جو حفاظ بن رہے ہیں وہ ڈاکٹرز بنے اور وہ انجینئرز بنے، اور دوسرے شعبوں میں بھی وہ آگے آ کر کام کریں. اللہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا، جو بہت ہی اس اہم اجلاس میں، جبکہ اس وقت کی ضرورت ہے اور ہمارے اکابر علماء کو آپ نے یہاں جمع فرما کر قوم کے نام ایک پیغام دیا ہے. اللہ آپ کی ان کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.